نیکی کی جڑ خوف خدا ہے۔ جس دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، حالانکہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، نوجوان تھا، وہ بازار میں کام کرتا تھا، لیکن اس نے رات کو مراقبہ کیا تو دیکھا کہ اس کا دل ابھی دنیا کی دلدل سے نکلا نہیں ہے، اور وہ جب بازار جاتا اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، یعنی اسے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بزرگوں، میں بازار میں کام کرتا ہوں اور میں جب بازار میں آتا ہوں تو میری نظر غلط دیکھتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بزرگ بھی اللہ والے تھے، اللہ کے ولی کی نظر بہت بڑی نظر ہوتی ہے، جو 24 گھنٹے خدا کا قرآن پڑھنے والے ہوں، جن کے آگے آخرت ہو، جن کے سامنے میدان محشر ہو، جن کے سامنے قبر ہو، وہ کب گناہ کے قریب جاتے ہیں؟ ہم تو دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اس لیے قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگوں نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا لیا، کہا کہ بیٹا، میں تجھے ایک کام دیتا ہوں، وہ تو کام کر کے آ۔ ان کی دکان بازار کی دوسری سائڈ پر تھی بزرگوں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس ساتھ ایک آدمی بھیجتا ہوں اور تو اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ بھر کے لے جا، بازار کے دوسرے کونے پر فلاں دکان پر تو نے پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر دودھ کا پیالہ تو اس سے چھلک گیا، دودھ نیچے گر گیا، میرا آدمی تیرے ساتھ ہوگا، وہ پھر تجھے مارے گا، تیرے جوتے لگائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، جو آپ مجھے کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کر بڑی توجہ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ بازار سے گزرتا ہوا، وہ جب آخری دکان پر پہنچ گیا جہاں دودھ دینا تھا تو وہ بڑا جو اپنے دل میں خوشی محسوس کرنے لگا، اور خوشی خوشی وہ اپنے ان بزرگوں کے پاس آیا۔ بزرگوں نے کہا ہاں جی، کیا گزری؟ انہوں نے کہا حضرت، بات یہ ہے کہ میں پیالے کی حفاظت کرتے ہوئے دودھ کو دکان پر لے گیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا زمین پر نہیں گرا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تو اپنے دوستوں کی طرف دیکھ رہا تھا، بازار میں ادھر ادھر دیکھتا تھا؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں جی، میں تو دودھ کی حفاظت کے لیے، میری نظر تو دودھ کے پیالے پر ہی تھی، میں ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے میں کامیاب ہو گیا، سیدھا گیا۔ تو بزرگوں نے مسکرائے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، جس طرح دودھ کے پیالے کو تو بڑی نظر سے دیکھ کر بازار سے گزرا ہے، جب تو بازار سے آیا کرے تو پھر خوف خدا دل میں رکھ کر ادھر ادھر نہ دیکھا کر، اللہ تیرے دل کی حفاظت فرمائے گا اور تیری آنکھوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستو، دنیا کی دلدل میں جب بندہ اترتا ہے پھر فنا ہو جاتا ہے، دنیا میں فنا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی رسول تھے، وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ مزدوری کرتے تھے، تو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، تھکا ماندہ گھر میں آتا ہوں، اور بعض اوقات وہ اونٹ رات کو ایسی آوازیں نکالتا ہے تو مجھے سونے نہیں دیتا، تو میں صبح کام پہ بھی جانا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیری پوری بات کو سنا ہے، اب تیرے اونٹ کی بات کو بھی سنوں گا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے حضور رحمت بن کے آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو پیغام بھیجا تو اونٹ نے جب محمد مصطفیٰ کا پیغام سنا تو وہ اونٹ خوشی سے اٹھا اور بڑے باادب طریقے سے چلنا شروع کیا، باادب ہو کر وہ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اے اونٹ، تیری قسمت پر بھی قربان جاؤں کہ تجھے پیغام بھیجنے والے محمد مصطفیٰ اور تو کملی والی کی زیارت کرتا رہا، سبحان اللہ۔ اب وہ اونٹ آٹ کر بیٹھ گیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے، یہ تجھے کھانا بھی اچھا دیتا ہے، تیری رہائش کا بھی بندوبست اچھا کرتا ہے، پھر رات کو تو اس کو سونے نہیں دیتا، یہ تھکا ماندہ آتا ہے۔ اونٹ نے گردن جھکا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اصل میں یہ ہے میرا ساتھی بہت اچھا ہے، میرا مالک بڑا اچھا ہے، کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، پینے کے لیے بھی دیتا ہے، مجھے ہر قسم کی آرام بھی دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ کبھی کبھی یہ بہت تھک جاتے ہیں اور جب تھکے ہوئے آتے ہیں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر یہ سو جاتے ہیں، دل میں ان کے خیال آتا ہے کہ میں عشاء کی نماز تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھکے ہوتے ہیں، نیند ان کی گہری ہو جاتی ہے، تو پھر آدھی رات کا وقت گزر جاتا ہے، تو پھر میں بولتا ہوں، اس لیے بولتا ہوں تاکہ صحابی رسول اٹھے اور اس کی نماز قضا نہ ہو جائے اور یہ میدان محشر کی گرمی اور سختی سے بچ جائیں۔ سبحان اللہ، صحابہ بھی کیسے تھے، صحابہ کی سواریاں بھی کیسی تھیں، صحابہ کے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اللہ کا خوف ان کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، محمد مصطفیٰ کی لگتے جگر ہیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مصلی پر کھڑی ہو گئی ہیں وضو کر کے، بچوں کو سلا دیا امام حسن و حسین کو، کام سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، اللہ اکبر کہہ کے قرآن شروع کیا ہے، پہلا پارہ ختم کیا، دوسرا پارہ ختم کیا، تیسرا پارہ ختم کیا، چوتھا پارہ ختم کیا، 5واں پارہ ختم کیا، 6واں پارہ ختم کیا، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، دل بھرتا ہی نہیں خدا کے قرآن سے، پڑھتی جا رہی ہیں، اور اتنی لمبی 2 رکعتیں ہو گئیں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی کہ صبح کو حضرت بلال حبشی نے مسجد نبوی میں آ کر صبح کی اذان کے لیے آواز دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی اپنی نماز کو پورا کیا اور رونا شروع کر دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اللہ تو نے سردیوں کی راتوں کو کتنا چھوٹا بنا دیا کہ تیری بندی فاطمہ الزہرا کی 2 رکعتیں بھی ابھی ادا نہیں ہو سکی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے دوستو، دنیا تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، وقت تھوڑا ہے، عمر تھوڑی ہے، کچھ کر لو، قبر آنے والی ہے، حشر آنے والا ہے، میدان محشر آنے والا ہے، میدان محشر کی گرمی آنے والی ہے، قبر کی سختی آنے والی ہے، سکرات موت کی تکالیفیں آنے والی ہیں، 50,000 سال کا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ساکھ کی تجلی فرمائیں گے، ایک خاص قسم کی ہوگی، سارے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کافی لوگ جو ہیں ان کی کمر تختے کی بن جائے گی، وہ جھک نہ سکیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں نماز کے لیے مؤذن پکارتا تھا وہ مسجدوں میں نہیں آتے تھے، وہ قیامت کے روز بھی رب کے سامنے نہیں جھک سکیں گے، ان کی کمر نہیں جھک سکے گی، وہ پکے جہنمی ہوں گے۔ جنتی کون ہوں گے؟ جو اذان کی آواز سن کے لبیک کہہ کے اپنے دل و جان سے سارے کاموں کو چھوڑ کر فقط اللہ کی پکار کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔